أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس آیت دے اندر فرمائے ہر جاندار نے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور او دے وال تسی لوٹ کے جانا ہے، او دے وال تسی لوٹائے، یعنی اپنے اللہ پاک دی عدالت دے اندر تسی پیش ہونا ہے۔ کوئی نبی ہے انہوں بھی موت آئے گی، کوئی ولی ہے تے ولی نو بھی موت، کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ نو بھی موت آئے گی، کوئی فقیر ہے تو فقیر نو بھی موت آئے گی، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، سب نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے اس دنیا تو چلے جانا ہے، زندگی ختم ہونی ہے۔ بندہ اس دنیا کے اندر جتنا مرضی اپنے آپ دی سیفٹی کر لے، اپنے آپ نو جتنا مرضی سنبھال لے، حفاظت کرے، ہر دنیا دا بندہ پروٹوکول اپنی ذات تے استعمال کرے کہ میں موت تو بچ جاواں، پھر بھی موت تو بندہ بچ سکدا۔ ایک انگریز ہے، ادھا نام ہے مائیکل جیکسن، دعویٰ کیتا ہے کہ میں 150 سال تک زندہ رہاں گا، میں نے موت چھو بھی نہیں سکتی، موت میرے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ ہر انہیں احتیاطی تدبیر نو اختیار کیتا ہے۔ تقریباً 25 ڈاکٹر دنیا دے مایا ناز اپنے گھر دے اندر انہیں ہر ٹائم انہوں نے رکھی ہے، تنخواہ دے رہے ہے، اور بھی احتیاطی تدابیر جتنیاں نے انہیں اختیار کیتیاں، میڈیسن لے رہے ہے، سارا کچھ کردہ پہ، مگر جدو موت آئی ہے، جوانی اندر موت 150 سال کتھے تے 25-30 سال کتھے، جوانی اندر موت آئی
تے اللہ پاک نے ادھا گھنٹہ ٹائم دیتا، ڈاکٹراں نے بڑے اپنے گھوڑے دوڑائے، بڑے معاملات اختیار کیتے کہ انہوں بچا لیے، مگر ادھے گھنٹے تو بعد ناکام ہو گئے۔ مائیکل جیکسن دنیا چھڑ کر کے چلا گیا۔ اللہ پاک نے پیغام کی دیتا، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی موت تو جتنا مرضی بچنا چاہے تو پھر بھی موت آ کے رہے گی، زندگی ختم ہو کے رہے گی۔ تو پیارے بھائیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیعون اللہ تعالی تو ہٹ سامنے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ادھے حوالے دنال کچھ چند ایک باتاں کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس عنوان نو سن کے اللہ پاک مینوں تانوں اپنی آخرت دی موت دی فکر اور تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا خالق کائنات دا قرآن فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آ کے رہنی ہے، زندگی ختم ہو کے رہنی ہے۔ کوئی لکھ کوشش کر لوے اس موت تو بچن دی تے موت تو بچ سکدا نہیں بچ سکدا۔ اللہ اکبر اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر اللہ پاک نے اس آیت دے اندر فرمایا، اس مقام دے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُمْ۔ ہر بایا سوڑیاں اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، پیغام دے دیجئے۔ اللہ سوڑیاں کس بات دا پیغام، کس بات دا اعلان، اللہ سوڑیاں کس بات دا اعلان کرنا ہے۔ فرمایا ایڈا لوگاں نوں دس دو جس موت تو تسی بھج دے ہو، جس موت تو تسی جناب والا جان چھڑا دے ہو، فرمایا اے موت توانوں ایک نہ ایک دن آئے گی، اور عالم الغیب اللہ پاک تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے۔ جو تسی دنیا تے کر دے رہے ہو اللہ پاک کل قیامت والے دن تواڈے سامنے
تواڈے اعمال نامے نو رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، شاید تو پتہ چلیا بندہ موت تو جنہ مرضی جان چھڑا لے، بندہ موت تو جتنا مرضی دوڑ لگا لے، بندہ جناب والا اگر زمین دے اتے موجود ہے پھر بھی موت آئے گی، اگر زمین دے نیچے تہ خانے دے اندر موجود ہے پھر بھی موت آئے گی، اگر آسمان دیاں بلندیاں تے موجود ہے پھر بھی موت آئے گی، اگر بندہ چاند تے پہنچ گیا ہے پھر بھی موت آئے گی۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فرمایا موت بھی آئے گی تے اللہ پاک نال تانوں ملاقات بھی کرنی پے گی، اللہ پاک دے ہاں تانوں پیش بھی گنا پے گا، اللہ پاک دے ہاں تسی لٹائے بھی جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جدو موت دا وقت آ جانا ہے، فرمایا جدو موت آ جانی ہے ان مؤخر نہیں کیتا جائے گا، ادھے اندر تاخیر نہیں ہوئے گی، ہنج نہیں کہ جناب آج موت والا فرشتہ آیا ہے، مالک الموت آیا ہے، کوئی گل نہیں یار میں بزنس مین آؤ، میں نو اپنا کام تھوڑا جا سمیٹ لین دے، کوئی حساب کتاب کوئی لین دین کر لین دے۔ فرمایا انج نہیں ہوئے گا، موت دا وقت جدوں آ جانا ہے بندہ انج نہیں کہہ سکدا یار میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے جوان کو لین دے پھر میں نو دنیا تو لے کر کے چلا جائیں، جدو موت دا وقت آ جانا ہے انج نہیں گناہ یار میں ساری زندگی نیکیاں نہیں کر سکیاں، کون دو چار دن دے دے میں نیکیاں کر لواں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا جدو موت دا وقت آنا ہے انہوں تاخیر نہیں کیتا جائے گا، مؤخر نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا فَإِذَا أَجَلُهَا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا پہلی ایت اندر فرمایا مؤخر نہیں کیتا جائے گا، تاخیر نہیں کیتا جائے گا۔ اس ایت اندر اللہ پاک نے دسیا ایک دن دینا تے دور دی بات ہے، 5 گھنٹے مولت دینا تے دور دی بات ہے، 6 گھنٹے مولت ملنا موت تے دور دی بات ہے، 1 گھنٹہ مولت ملنا تے دور دی بات ہے۔ فرمایا ساعتوں ولا یستقدمون، فرمایا کائنات دے لوگو جدو موت دا پیغام آ جانے، جدو پیغام اجل آ جانے، جدو مالک الموت آ جانے، لا یستاخرون ساعتوں ولا یستقدمون۔ فرمایا کائنات دے لوگو 1 سیکنڈ نہ موت پہلانی ہے، 1 سیکنڈ موت نہ بعد اندر آنی ہے۔ فرمایا 1 سیکنڈ دی بھی مولت نہیں ملنی، جدوں پیغام اجل آنا ہے، جدوں پیغام موت آنا ہے، جدوں مالک الموت نے آ جانا ہے، بندہ کہے گا میں نو نیکیاں کرن دی مولت مل جائے، بندہ کہے گا یار تھوڑا جا کام کم سمیٹن دی مولت مل جائے، بندہ کہے گا بچیاں نال 2-4 گلاں کرن دی مولت مل جائے، بندہ کہے گا کوئی صدقہ و خیرات
خیرات کرن دی مولت مل جائے. اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا جدو موت دا پیغام آ جانا ہے مؤخر کرنا تے دور دی بات ہے, تاخیر کرنا تے دور دی بات ہے. فرمایا اسی ملک الموت نو پابند کر کے بھیجے آئے, ایک لمحہ بھی مولت نہیں جے ملنی, ایک سیکنڈ نہ پہلا موت آنی ہے, ایک سیکنڈ نہ بعد اندر موت آنی ہے. جیڑا وقت اللہ پاک نے مقرر کر دیتا ہے نا اس وقت تے بندے نے دنیا تو چلے جاڑا ہے. اس وقت اندر بندے نو پیغام موت دا سامنا کرنا پینا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے چوتھے پنجویں مقام تے فرمایا, اللہ پاک فرمانے نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. اللہ پاک نے فرمایا بندہ کہے گا فرمایا موت تو پہلا مال خرچ کر لو, دولتاں خرچ کر لو, کیونکہ جدو موت آ جانی ہے پھر کوئی جناب نے کی کرن دیاں مولتاں نہیں جے دیتیاں جانیاں. آئیے گزرات دی وقار قرآن پاک تو بعد پیغام موت دینا چاہنا ویکھیا جدرا موت جڑی آندی ہے نا بندے نو مولتا نہیں مل دیا. پیغام موت ایک اٹل حقیقت گئے. اللہ اکبر اللہ. رب پیغام اجل آ گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جانا ملک الموت جانا اسرائیل میرے پیغمبر نو کہے موسیٰ کلیم اللہ آ جاؤ ہن ساڈے نال ملاقات کرن دا ٹائم آ گیا ہے. آ جاؤ نا ہن ساڈے نال ملاقات کرن دیاں باریاں آ گئیاں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کول ملک الموت آئے آ کے پیغام موت دیتا ہے. رب دے پیغمبر جلالی طبیعت دے مالک انج تمانچہ مارے ہے فرشتے دے منہ تھے. اے بھی اللہ پاک دی مرضی ہے میرے تیرے واسطے پیغام تمانچہ مارے آ. فرشتہ اللہ پاک دے حضور حاضر ہویا. اللہ سونے جس بندے نو تو بلایا ہے اللہ سونے جس بندے وال پیغام موت میں لے کر کے آیا اللہ سونے تے آنا ہی نہیں چاہتا. اللہ پاک فرما دینے میرے ملک الموت جانا میرے بندے نو جا کے پیغام دے ایک بیل دی کمر تے ہاتھ رکھو نا, ایک بیل دی کمر تے دستے مبارک رکھو نا. جتنے بالو دے ہاتھ دے نیچے آ جانگے انہیں سال توڑی زندگی نو بڑھا دیتا جائے گا. رب دے پیغمبر فرما دینے فرمایا ملک الموت اس تو بعد کی ہوئے گا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ 1000 سال بھی دنیا تے زندہ رہ لو, 10,000 سال بھی دنیا تے زندہ رہ لو, اگر تواڈی بھی ہاتھ دی پشت دے نیچے بیل دے بال 50,000 بھی آ جانگے 50,000 سال دنیا تے زندہ رہ لو پھر بھی ایک نہ ایک دن دنیا تو جانا پینا ہے. موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے, زندگی ختم ہو جانی ہے. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ 10,000 سال بھی دنیا تے رہ لو. فرمایا کہ پھر بھی ایک نہ ایک دن دنیا کو کی کرنا ہے جانا پینا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے, کوئی بھی ادھ تو بچ سکتا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار ایت رب دا پیغمبر ہے, نبی دی نبوت بھی موت تو بچا سکی. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا. میم موت دی جدوں آن گوا چلی, میم موت دی جدوں آن گوا چلی. اللہ اکبر اللہ. میم موت دی جدوں آن گوا چلی لوگو وس دے شہر ویران گو گے,
نو بول دے سنجیاں بیٹھ کانتے بندیاں باج خالی مکان بندیاں باج خالی مکان گوگے اللہ اللہ جنہ باغاں دے گیٹ اور مالی اور ڈنگراں وانگ سگ کے ویران ہوگے اللہ اکبر اللہ ویر سونیاں موت جڑی ایک اٹل حقیقت گئے ایدے تو نبی نہیں بچ سکدا ایدے تو ولی نہیں بچ سکدا آئیے جناب اگے گل چلانا جانا اے تے رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سیدنا سلیمان پیغمبر اللہ پاک دے بڑے پیارے پیغمبر اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا کی تھی اللہ پاک نے اینج جناب ہواواں تے حکمرانیاں دیتیاں نے اللہ پاک نے جناب والا اینج کر کے فضاواں تے حکمرانیاں دیتیاں نے ہر چیز دیاں بولیاں اللہ پاک نے سکھائیاں انسانہ دیاں بولیاں حیوانہ دیاں بولیاں جنات دیاں بولیاں چرندیاں پرندیاں درندیاں دیاں بولیاں اللہ پاک نے سکھائیاں نے اینج کر کے پیغام موت آیا ہے تے پیغام موت آیا کی دعائیں سنیں جذرا اللہ دے پاک پیغمبر حج کر کے جناب بیت المقدس تعمیر کروان دے پے نے مسجد اقصی تعمیر کروان دے پے جان دیو مسجد اقصی کیڑی ہے فلسطین دے اندر مسجد اقصی اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ فرمایا جڑا بندہ مسجد اقصی اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ پاک انہوں 500 نمازاں دا ثواب عطا کر دے گا پڑھنی نماز کے تے اللہ نے 500 دا ثواب دینا ہے ایک دعا کر اللہ پاک مینوں تے تینوں مسجد اقصی اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حالیہ دنوں دے اندر فلسطین دے لوگ غزہ دے مسلمان لوگ کشمیر دے مسلمان لوگ اور مسجد اقصی جڑی ہے اینج کر کے یہودیاں دے قبضے دے اندر نہ یہودی مسجد اقصی تے بھی ظلم کر دے بینے اور مسلمانہ تے بھی ظلم کر دے بینے دعا کر اللہ سونیاں جیڑا کافر تے یہودی مسجد اقصی تے ظلم کردہ بھی ہے اللہ مسلمانہ تے ظلم کردہ بھی ہے اللہ سونیاں مسلمانہ دی مدد فرماؤ اور جناب والا مسلمانہ نو جیڑا ہے اللہ سونیا فتح عطا کر مسلمانہ دی حفاظت فرماؤ اور اللہ سونیا مسجد اقصی نو رہائی عطا فرماؤ تے اگلی دعا بھی سن لو اللہ سونیا سانو غیرت نصیب فرماؤ کیونکہ اسی غیرت والے بن جائیے کسے کافر دی جرت نہیں کہ مسلمان والے آنکھ چک کے بھی بیکھ جائے اسی غیرت مند بن جائیے کسے کافر دی جرت نہیں کہ مسلمان دی مسجد تے قبضہ کر لوے مسلمانہ تے ظلم و ستم کرے اسی جناب انہیں کہ بے غیرت بے غیاغ ہو گیا اللہ جان دے مسلمان خود ہی مسلمانہ تے ظلم و ستم کردہ پہ ہے ویکھو جا کے کشمیر اندر ہندہ پہ ہے یہ کہ کوئی نہیں گندہ پہ ہے اللہ اکبر ذمہ داریاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں عہدے بڑے بڑے وڈے نے جناب ساڑھے کول مگر اپنے مسلمانہ نو اسی ماری جاندے آقا لیا دیڑا اندر نانا ویر سونیاں دعا کر اللہ مینو دعا کر میرے ملک دے سربراہانو اللہ غیرت والی زندگی نصیب فرما دے فلسطین غزہ تے کشمیر دے مسلمانہ دی اللہ مدد فرما دے اللہ اکبر اللہ رب دے پیغمبر ہنج کر کے بیت المقدس تعمیر کروان دے بینے نا تے بیت المقدس تعمیر گندہ بھی ہے مالک الموت پیغام اجل لے کے آگیا ہے مالک الموت پیغام موت لے کر کے آگیا ہے چلیے رب دے پیغمبر جی ہن بادشاہتاں ختم ہون دا ٹائم آگیا ہے ہن دنیا تو زندگی تے ناتا ختم ہون دا ٹائم آگیا ہے اللہ پاک نر ملاقات کرن دا وقت آگیا ہے تے رب دے پیغمبر فرمانے نے مالک الموت گل سننا اللہ پاک دے گزور میں نے ایک دعا کر لین دے
ایک عرضی کر لین دے جی کیجئے عرضی اللہ سونیا اے میں بیت المقدس بناندہ پھیاں اللہ سونیا تھوڑی جی مولت میں نو مل جائے تاکہ بیت المقدس میرے دل دا اشتیاق میرے دل دی خواہش ہے کہ اللہ سونیا میں اپنے ہاتھ نال مکمل کروا کے جاواں اللہ سونیا تھوڑی جی مولت مل جائے اللہ پاک فرما دن میرے پیارے سلیمان پیغمبر گالتے تیری بڑی سونی ہے مگر ساڑھا قانون ہے ساڑھا اصول ہے اللہ سونیا کی اصول تے کی قانون ہے فرمایا فَإِذَا أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فرمایا میرا پیغمبر ہسی ایک سکنٹ بھی مولت نہیں دیا کر دے ہسی ایک منٹ بھی مولت نہیں دیا کر دے فرمایا میرا پیغمبر تو ساڑھے کل عام دیاں تیاریاں کر لے فرمایا سیاں پہی بیت المقدس مکمل کروا لوانگے پتہ چلے رب دا پیغمبر بادشاہ پیغمبر مگر موت دی ایک منٹ بھی مولت زندگی دی نہیں جے ملے موت نے ایک سکنٹ بھی زندگی دی مولت نہیں دیتی پتہ چلے ویر سونیا آج اللہ پاک نے تینوں زندگیاں دیتیاں نے اس زندگی اندر نیکیاں کر جا اس زندگی اندر آخرت دی فکر کر جاؤ اس زندگی اندر ہی کچھ اپنے اعمال انج دنال لے کے چلا جاؤ کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک انہا عملہ دی وجہ تو جنت دے دوے وگر نہ جدوں پیغام اجل آ جانا ہے پیغام موت آ جانا ہے ادھوں پھر مولتہ نہیں جے ملیا کر دیا ادھوں پھر جناب والا کوئی جناب والا منٹ تے سکنٹ کے پیچھے نہیں ہویا کردہ اللہ اکبر اللہ جب جانا گی یاد نگی تو آنا بھی بیکار گیا جب جانا گی یاد نگی تو آنا بھی بیکار گیا ہر آنے والا جائے گا ہر آنے والا جائے گا کوئی صبح ہو گیا کوئی شام گیا اللہ لاویر سنیا ہر بندے نے جانا ہے کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کیجئے تھے نبیاں دا ذکر ہو گیا یعنی نبی دی نبوت بھی موت تو بچا سکتی اللہ اللہ اگلی گال کسے وزیر دی وزارت بھی موت تو بچا سکتی کوئی نہیں جے بچا سکتی سیدنا سلیمان پیغمبر دا ایک وزیر نام اللہ اللہ اینج کر کے جناب حضرت سلیمان دا دربار لگ گیا ہے اس وزیر دی موت دا وقت آ گیا ہے اس وزیر دا جناب والا دنیا تو رشتہ تے ناتا ختم گون دا وقت آ گیا ہے اللہ اکبر مالک الموت جا کے مجلس دی اندر بیٹھے آئے نا اس بندے والے اینج کر کے جناب اکھیاں پر کے ویکھے ہے وہ بندہ ڈر گیا پریشان ہو گیا پسینے چھوٹ گئے جہاں سلیمان نے غوانوں حکم دیتا اے وزیر جناب منٹا سکنٹا اندر اپنے گھر دے اندر پہنچ گیا ہے اللہ اکبر ہے جدوں اپنے گھر دے اندر پہنچیا ہے ایک قدم اپنے گھر دے اندر رکھیا ہے ایک بار مالک الموت کل نفس ذائقۃ الموت ہے کر کے روح قبض کر لئیے نا یہ دنیا تو چلا گیا ادھا رشتہ سے ناتا ختم ہو گیا چاند دنوں تو بعد مالک الموت دی ملاقات سیدنا سلیمان پیغمبر نالوئی سارا واقعہ بیان کر دینے حضور جانتے ہوں فلان دن تو اڈا وزیر پسینیوں پسینی ہو گیا پریشانی دے عالم اندر کبرا کیوں نے کیا میں نو جلدی جلدی اپنے گھر اندر پہنچا دو فرمایا بالکل میں نو یاد ہے
اللہ اللہ مالک الموت آندہ ہے میں اس وقت تواڈی مجلس دے اندر موجود ساں اور میں جناب والا اس بندے نو ویکھ کر کے اندازہ لگا رہا ساں کہ اللہ پاک نے میں نو حکم دیتا ہے اس بندے دی روح قبض کرنی ہے دے گھر دے اندر دی گھر دی دلیز تے دی روح نو قبض کرنا ہے اللہ میں اندازہ لگا رہا اس جگہ تو اس بندے دا گھر بڑی دور ہے اور روح قبض کرن دا جڑا وقت ہے بڑا تھوڑا ہے نا ایک انج اپنے گھر اندر پہنچے گا تے حضوروں نے پریشان ہو کے توانو کیا ہوا نو حکم دیجئے میں اپنے گھر اندر پہنچ جاوا وہ اپنے گھر اندر پہنچیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اپنے وقت تے اپنے گھر اندر پہنچیا روح نو قبض کر لیا ہج کر کے دنیا تو چلا گیا پتہ چلیا ویر سنیا کسے دی وزارت بھی بندے نو موت تو بچا سکتی کوئی نہیں جے بچا سکتی اگلی گل کریے کوئی بندہ دولت والا کوئی بندے کو مالو جاہو حجمت بڑی زیادہ کوئی وہ بھی بندہ دنیا موت تو نہیں جے بچ سکتا اللہ اللہ شداد ایک بڑا وڈا کافر گزریا اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں دے دیتیاں نے اللہ پاک نے بڑا مال دے دیتا ہے تے دولت مل گئی ہے مال مل گیا ہے تے اللہ پاک نالی ٹکر لینی شروع ہو گیا ہے اللہ پاک نال مقابلے کرنے شروع ہو گیا ہے اللہ پاک دے نال جناب والا ہنج کر کے جناب اپنی دولت دے بل بوتے تے جناب آندہ ہے اللہ پاک نے میں تے جنت دینی کوئی نہیں میں دنیا تے اپنی جنت بنا لینا جنت بنائیے کئی سال کا سال لگا کر کے جناب اس جنت دے اندر انہیں ہیرے تھے جواہرات سونا تے چاندی تے کستوری ہر دنیا دی نعمتیں دے اندر رکھ لئیے جنت تیار ہو گئی ہے نا پھینج کر کے اپنے فوجیاں نو لے کر کے جاندہ پہ اللہ اللہ اور جنت دے اندر داخل ہون لگا ہے ایک قدم اگے رکھے ہے ایک قدم باہر لاؤ اللہ پاک نے فرمایا میرے ملک الموت ایدی روح نو قبض کر تاکہ دنیا قیامتیاں کندہ تک آن والے لوگاں نو پتہ چل جائے کسے دی دولت بھی بندے نو موت تو نہیں بچا سکتی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون اللہ اکبر اللہ ویر سوڑیا پتہ چلیا بندہ ہزار احتیاطی تدابیرہ اختیار کر لے بندہ دولت دے بل بوتے تے جتنا مرضی اپنے آپ دی جناب حفاظت کر لے سیفٹی کر لے مگر جدوں پیغام موت آ جانا ہے پیغام اجل آ جانا ہے او دو دنیا تو جانا پینا ہے دنیا دی زندگی ختم کرنی پینی ہے اللہ اکبر اللہ ہیتے جناب والا دولت والے دا ذکر نہ آؤ میں اپنے پیغمبر دا تذکرہ کرنا چاہنا آؤ میں اپنے محبوب دا تذکرہ کرنا چاہنا او محبوب کے جڑا محبوب اللہ پاک نو بڑا ہی پیار ہے اللہ پاک نو بڑا ہی پسندیدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک نے 3 بیٹے میرے پیغمبر نو عطا کی تھے ایک دا نام قاسم گئے ایک دا نام عبداللہ دونوں بچپن دے اندر فوت ہو گئے نے ایک دا نام ابراہیم نا 16 یا 18 ماہ عمر نا ہے کر کے میرے پیغمبر دے ہتھا مبارکہ دے اندر بیماری دی حالت اندر نا مالک الموت آ گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت میرے پیغمبر دے ہتھا مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر دا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے اپنے باپ نو جدائیاں دے کر کے چلا گیا ہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں مبارکہ دے اندروں ہنجو برس دے بینے میرے پیغمبر دی داڑی مبارکہ سواناڑ تارک ہو گئی
گئی نا میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے سونے تسی خود ہی صبر دا پیغام دین دیو نا خود ہی انسو بغان دے پیو فرمایا میرے پیارے صحابی عبد الرحمن اکھان چوان سو آ جانا دل دی نرمی دی کفیت گئے اور میرے پیغمبر نے اس موقع تھے فرمایا ابراہیم تیرے جان دا غم تیرے باپ نو بڑا ہی زیادہ ہے تیرے جان دا غم تیرے باپ نو بڑا زیادہ ہے اکھان سو بغاندیاں پیاں نے اور دل غم زدہ ہے مگر میں اپنے مالک نو ناراض نہیں کرانگا اپنے خالق نو ناراض نہیں کرانگا پتہ چلیا ویر سنیا میرے پیغمبر دے ہاتھاں مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر دا لختے جگر دنیا تو جاندہ پہ آئے اے موت نہیں جے کسے نو چھوڑ دے اے موت جدوں آ جانی ہے اے موت نہیں جے ویندی اے بچہ جڑا ہے اے بچے دے ماں باپ نو بڑی ضرورت ہے اے موت جدوں آ جانی ہے اے موت نہیں جے ویندی اس ماں باپ دیاں لوڑاں اولاد نو بڑیاں زیادہ ہے اے موت جدوں آ جانی ہے اللہ اللہ اے موت نہیں جے ویندی کہ اس بین دی ضرورت اپنے ویرانوں بڑی زیادہ ہے اے موت جدوں آ جانی ہے اے موت نہیں جے ویندی کہ اس ویر دیاں لوڑاں اپنی بین نو بڑیاں زیادہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت اللہ اللہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے جناب والا دنیا تو جانا ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے آج ٹر دیا وکھیا لوکانوں کل واری میاں تیری میری آنی ہے اللہ لاج جنازیاں نو کندے دینا ہے قبرستان دے اندر جا کے اپنے پیاریاں نو مدفن تے دفن کرنا ہے پیغام ملتا ہے آج میں جاندہ پیاں آج میں موت دا شکار بن گیا کل تیرے تے بھی موت آنی ہے حالیہ دنہ دے اندر شاڑی جماعت دے بڑے عظیم خطیب حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا کیتے نے چھوٹا بیٹا نام گئے مصعب یزدانی اینج کر کے جناب گھروں نکلے ہے کوئی چیز لین واسطے راستے اندر ایکسیڈنٹ ہوئے ہے دنیا تو چلا گیا ہے اللہ اللہ دنیا تو زندگی ختم ہو گئی ہے نا اللہ اور بچہ جڑا ہے 12 سال دا بچہ ہے قرآن پاک دا حافظ اور انداز یزدانی تھے قرآن پڑھیا کردہ ہے انداز یزدانی تھے تکلم فرمایا کردہ ہے اللہ دنیا تو چلا گیا ہے تے حضرت یزدانی صاحب فرماندے نے پتر گل سننا تیرے جان دا غم تے مینوں بڑا زیادہ ہے اور نال فرمایا پتر جنج سیدنا یعقوب نو اللہ پاک نے 12 بیٹے دیتے نے نا مگر حضرت یوسف دی کمی 11 پتر پوری نہیں کر سکے فرمایا مصعب تیرا دنیا تو جانا میرے واسطے بڑا غم زدہ ہے پتر تیریاں کمیاں باقی 2 بچے پوریاں نہیں کر سکتے کیونکہ تو قرآن دا حافظ ہے اللہ اللہ تو قرآن دا کاری ہے تیری زبان تو قرآن بڑے پیارے انداز نال نکلیا کردہ سی اللہ پاک نے تینوں میرا رفیق سفر بنا دیتا ہے باقی بچے تیریاں کمیاں پوریاں نہیں کر سکتے مگر پتر گل سن میں غم زدہ تے بڑا زیادہ اکھاں دے وچوں ہنجو تے بڑے زیادان دے بینے دل درد نال پریا پیا ہے دل درد نال پھٹ دا پیا ہے مگر پتر میں اپنے اللہ پاک نو ناراض نہیں کرنا چاہتا اپنے نبی نو ناراض نہیں کرنا چاہتا اس موقع تے صبر کرانگا اللہ اور صبر کر کے اپنے آپ نو تلقین کرانگا کلو نفس ذائقۃ الموت پتر آج تو جانتا پیا ہے کل میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے پتر آج تو دنیا تو جانتا پیا ہے کل تیرے باقی ویرانے بھی دنیا تو چلے جانا ہے پتر آج تو دنیا
دنیا تو جاندا پیا ہے، کل تیری والدہ نے بھی دنیا تو چلے جانا ہے۔ پتہ چلیا ویر سونیا ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے، کوئی آج جاندا پیا ہے تے کوئی کل جاندا پیا ہے۔ اللہ کوئی بڑا پہ اندر جاندا پیا ہے، کوئی جوانی اندر جاندا پیا ہے تے کوئی بچپن اندر جاندا پیا ہے۔ تے محبت نال دعا فرما اللہ سونیا میری جماعت دے عظیم خطیب حضرت عبدالرؤف یزدانی صاحب نو اللہ سونیا صبر جمیل عطا فرما، اور اللہ سونیا جڑا بچہ بچپن اندر دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ اس بچے نو اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ سونیا نجات دا ذریعہ بنا دے، اللہ سونیا جنت جان دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے گزرات دی وقار اپنی گل کے چلانا جانا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ پیا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، فرمایا کائنات دے لوگو ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے دنیا تو جانا ہے، ہر جاندار نے موت دا پیالہ پینا ہے۔ اللہ اکبر، جدوں پتہ ہے کہ میں بھی دنیا تو جانا ہے، جدوں پتہ ہے کہ تم بھی دنیا تو چلے جانا ہے، تے پھر اپنی موت دی تیاری کیوں نہیں کردا؟ اپنی آخرت دی تیاری کیوں نہیں کردا؟ اپنے آپ نیکیاں والی سائٹ سے کیوں نہیں لگاندا؟ صحیح البخاری حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر سنے ہیں جے، ذرا سنے ہیں جے، بندہ دنیا تے زندگی اچھی گزارنی چاہی دیئے نا، بندے نو اپنی موت سونی بنانی چاہی دیئے نا۔ حضرت ابو قتادہ فرما دینے انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے، آپ دے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ فرما دینے فرمایا میرے صحابہ اے جڑا بندہ ہے یا تے اے بندہ راحت پا گیا ہے یا اے دے تو لوکاں نے راحت پا لئیے۔ سونیا ایک ہی گل ہے، اللہ دے نبی فرما دینے اگر اے بندہ نیک ہے، اگر اے بندہ دنیا تے نیکیاں کردہ رہا ہے، نمازوں پڑھدہ رہا ہے، قرآن پڑھدہ رہا ہے، ذکر اذکار کردہ رہا ہے، اپنے مالک الملک نو راضی کردہ رہا ہے، فرمایا بندہ راحت پا گیا۔ کیا مانا؟ فرمایا دنیا دے غماں تو راحت پا گیا، دنیا دے دکھاں تو راحت پا گیا، دنیا دیاں پریشانیاں تو راحت پا گیا۔ اگر اے بندہ کافر، اگر اے بندہ جناب گناہگار، اگر اے بندہ جناب والا اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ رہا، اخلاق و کردار اتنا گندہ ہے کہ ہر بندے نو پریشان کردہ رہا ہے۔ فرمایا پھر دنیا دیاں چیزاں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا انسان، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جانور، پرندے درندے چرندے، ہر چیز دنیا دی ایدے تو راحت پا گئی ہے۔ کیا مانا؟ فرمایا کہ دنیا تو چلا گیا ہے، ایدیاں تکلیفاں تو دنیا دی ہر چیز پریشان سی، ہون جناب والا محفوظ ہو گئی ہے۔ پتہ چلے آویر سونیا میں بھی دنیا تو جانا ہے، تم بھی دنیا تو جانا ہے، آنا اپنی زندگی اندرین کام چنگے کرنے شروع کر دے تاکہ تو دنیا تو جائے، تینو راحت مل جائے، اللہ دی جنت مل جائے، اللہ پاک تینو تیرے راضی ہو کے تیری قبر نو کشادہ فرما کے جنت دی کیاری تے بغیچہ بڑھا دوے۔ اللہ اکبر، سنن نسائی دی روایت پڑھ لئیے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے، فرما دینے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دینے، فرمایا بندے تے انج کر کے جدوں پیغام موت آندہ ہے نا، بندے تے جناب والا پیغام اجل آندہ ہے، انج کر کے بندہ اچھا ہے، نیک بندہ ہے، اللہ پاک دے حکم نال مالک الموت قریب آ جاندہ ہے، اور نال دو چار ملائکہ تے فرشتے اور بھی مالک الموت دے نال آندے نے۔
ہاں کہ جناب جو تھوڑا جا دور بیٹھ جاندے نے اچھے بندے دی گل کرن لگا جڑا بندہ دنیا تے زندگی چنگی گزار کے گیا ہے فرمایا جو کر کے ملک الموت قریب آندا ہے اور نال جڑے 4 فرشتے آئے نے ناؤ جو تھوڑا جا دور بیٹھ جاندے نے ہاتھ اندر ایک رومال پکڑے ہے خوشبو لگی ہے نا اللہ اللہ بڑی پیاری خوشبو بڑا نرم و نازک تے تازہ رومال پکڑے ہے نا ملک الموت انج کر کے روح قبض کرتا ہے فرمایا اے دی روح جڑی ہے نا جسم چوں انج باہر نکل دیئے جے میں مشکیزے چو پانی باہر نکل دا پہ ہے اللہ اکبر ہے ملک الموت دے کھڑو جڑی موت ہے ہینج کر کے روح جڑی ہے نا او فرشتے جڑے دور بیٹھے نے نا ہینج کر کے اپنے ہتھا مبارکان در لین دینے نا رومال دے وچ دی روح نو رکھیا جاندہ ہے اور ہینج کر کے جناب اے فرشتے آسمان وال جاندے نے نا جتھوں دی لنگ دے جاندے نے اے دی روح دی وجہ تو مہک آندی جاندی ہے اے دی روح دی وجہ تو معطر ہندہ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا عثمان گزر دینے نا تے ملائکہ پوچھ دینے یار ایک دی روح لے کر کے جان دے بیو نا او فرشتے آن دینے اے نیک بندہ اللہ دا نیک بندہ انہیں دنیا تے اللہ پاک نو نراض نہیں کیتا انہیں دنیا تے اپنے نبی نو نراض نہیں کیتا انہیں دنیا تے قرآن نال یاری لائی انہیں دنیا تے نماز نال یاری لائی انہیں جناب والا دنیا تے ذکر اذکار نال محبت پائی اللہ اکبر اے آج دنیا تو آ گیا ہے اللہ اکبر ہیں جو لے کر کے جانتے نے نا ہر فرشتہ آندہ ہے اہلن سہلن مرحبا مبارکہ دن دن نیک رون مبارک ہو گئے جڑا بندہ کامیاب ہو گیا ہے رب دی جنت دا مہمان بڑھ گیا ہے اے روح جنت دے اندر جان دیئے اللہ پاک فرما دینے جتھے مومنہ دیاں روحاں علیین دے اندر نے اتھے رکھ دیتی جائے اللہ اللہ اے تے نیک بندہ ہے نا اللہ پاک انہوں پھر جنت دیاں نعمتاں عطا کر دیندے نے بھئی اینی ہی اسے طریقے ڈال جڑا گندہ بندہ ہے نا ہے جے کر کے جناب ملک الموت آندہ ہے ہاں کہ جناب اے دے جسم چو روح نو نکال دے اے دے جسم چو روح انج نکل دیئے نا آپ نے فرمایا جس طرح ہیں جناب کنڈیاں والی جاڑی جناب چھاپی دیتے چھاپے دے ہیں جو کپڑے نو رکھیا ہوئے پھر کھینچیا جائے تے کپڑا سارا پھٹ جاندہ ہے لیران لیران ہو جاندیاں نے فرمایا اے دے جسم چو انج روح نو نکالیا جاندہ ہے انہوں تکلیف دیئے نا پھر روندہ قرلان ہے اللہ اللہ پھر رون قرلان دا فیدہ کوئی نہیں ہوندہ او جڑے سائڑ تے فرشتے بیٹھے دینا ادھر سونیاں شکلاں والے فرشتے ادھر نرم و نازک رومال لے کر کے بیٹھے ادھر خشبواں والا معطر رومال لے کر کے بیٹھے مگر ایک گندہ بندہ ہے اے دے واسطے بدبواں والا رومال اے دے واسطے فرشتے اللہ اللہ بیانک ہنج کر کے جناب اپنا جناب ہنج کر کے بیٹھے نیناؤ ایدی روح لے کر کے آسمان نوال جان دے نیناؤ تے ہر فرشتہ ایدی روح تو بو محسوس کر دے آپ فرمان دینے ایدی روح چو انج دی بدبوان دیئے جے میں مردار چو بدبوان دیئے اللہ میری توبہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے فرشتے ایدی روح تو جناب نفرت کر دینے اللہ دے دربار اندر پہنچ دینے اللہ پاک فرما دینے ظالم نو ذلیل نو ہنج کر کے لے جاؤ اللہ انو سجین دے اندر جتھے کافران دیاں روحانے جتھے جناب والا گناہگار مجرمہ دیاں روحانے اتھے رکھ دیتا جائے اے روح جڑی یہ سزا دا مستحق بندہ گناہگار سزا دا مستحق بن جاندہ ہے ویر سوڑے آم اللہ دا قرآن فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون پتہ ہے ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے پیغام موت آڑا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے ہر بندے نے جانا ہے آنا پیغام موت جکدوں بھی آ سکتا ہے کوئی پتہ نہیں تھے آپ موت تو پہلا تیاریاں کر لے اپنے رب نو منا لے
اپنے رب نو راضی کر لے اگر کوئی گناہ زندگی اندر ہو گیا ہے آج رب نو منا لے تے معافیاں منگ لے اللہ اکبر اللہ آئیے جناب آخری حدیث سنے آج میرا سلام اگر کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا اگر کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے صبر کرنا ہے جے میں میرے مصطفیٰ نے صبر کر کے دکھایا کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے اللہ پاک نو ناراض نہیں کرنا اللہ دے رسول نو ناراض نہیں کرنا سیدہ ام سلمہ صحیح البخاری ہے جے کر کے میرے نبی دے کول تشریف لے کے آئیاں اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا خامن دنیا تو چلا گیا ہے سونیا میں بڑی غمزدہ سونیا بڑی پریشانہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی حالت سونا دل دا غم گلکا ہو جائے تے جان دے ہو جنہ عورتاں دے خامد دنیا تو چلے جاندے نے مجبور تے بے بس ہو جایا کر دیا نے آپ نے فرمایا میری پیاری صحابیہ گل سننا اپنی زبان تے کلمہ پڑھیا کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فرمایا ام سلمہ اے دعا پڑھ اللہ پاک غم بھی ہلکا کر دے گا تے اللہ پاک نعم البدل بہتر بھی عطا کر دے گا سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے اگر کسی دا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو سنیا جدرا اگر کسی دی بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے سنیا جدرا اللہ اللہ اگر کسی دا جناب کوئی پیارا دنیا تو چلا گیا ہے سنیا جدرا ماں باپ دا نعم البدل رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ سنیا جدرا اگر بیٹا بیٹی دنیا تو چلا گیا ہے تو سنیا جے فرمایا دعا پڑھیا کر ام سلمہ اللہ پاک ادنال غم بھی ہلکا کر دے گا تے نعم البدل بھی عطا کر دے گا سیدہ فرما دیا نے میں دل اندر خیال کرنا شروع کر دیتا میری نظر چدے ابو سلمہ تو نیک بندہ ہے کوئی نہیں تے بہتر کنج ملے گا فرما دیا نے میں اللہ دے نبی دا فرمان سن کے عمل کرنا شروع کر دیتا میں پڑھ دی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فرما دیا نے اس دعا دی وجہ تو ان کلمات دی وجہ تو اللہ پاک نے میں نو ام سلمہ تو ام المؤمنین بنا دیتا ہے اللہ اکبر آؤ ویر سنیوں پیغام دے دیتا ہے گل مک گئی ہے ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے پھر اپنی موت دی تیاری کر لے اپنی آخرت دی تیاری کر لے اگر کوئی دنیا تو چلا جائے تے بے صبریاں نہیں کرنیاں بلکہ صبر دا مظاہرہ کرنا ہے صبر تو کریں گا رب دنیا تے اجر بھی دے گا نعم البدل بھی دے گا اللہ پاک دا قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ پاک فرما دے نے ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت آ کے رہے گی زندگی ختم ہو کے رہے گی مگر اچھا سے عقل مند بندہ ہوئے جڑا موت تو پہلا پہلا اپنی آخرت دی تیاری کر لیندہ ہے اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ پاک میں نو توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین